اسلام کے سب سے پہلے خطیب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور کی ذات کے بعد مسلمانوں کی تعداد 38 تھی۔ ابھی اسلام کی تبلیغ کھلے عام برسر عام نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں دین کی تبلیغ کھلے عام شروع کر دوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہماری تعداد کم ہے، جس طرح سلسلہ چل رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ اسی طرح چلاؤ کہ ہر ایک فرد اپنے اپنے خاندان کے افراد کو دین اسلام کی دعوت دیتا تھا، مگر سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی ذات کے بعد اسلام کی تبلیغ کا خطبہ دیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اب لوگ اتنے مشتعل ہوئے، کفار طاقت میں تھے، ان کا غلبہ تھا، دولت بھی تھی، افراد قوت بھی تھی، اسلحہ اور ہتھیار بھی تھا، تو انہوں نے یکایک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر حملہ کر دیا۔ اس حد تک کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کو جب انہوں نے مارا، آپ بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر گرے تو ان کا ایک فرد اونٹ یعنی جوتوں سمیت آیا اور آپ کے پیٹ پہ چڑھ کے کودتا رہا۔ آپ کے گھر کے افراد آپ کو کپڑے میں لپیٹ کے گھر لائے اور ان لوگوں کو مارنے والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، یہ بچے نہیں، لوگ لپیٹ کے گھر لے آئے۔ جب گھر لائے آپ کے والد گرامی خاندان کے دیگر افراد قریب بیٹھے رہے، سارا دن ہلانے کی بلوانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ آپ نے اتنی تکلیفوں اور اذیتوں کے بعد بھی سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکالا فرمایا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ وہ لوگ جو خاندانی محبت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں بیٹھے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کے والد بھی ایک طرف ہوئے، آپ کی والدہ کو کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کریں تاکہ یہ کچھ کھائیں، چلنے کے قابل ہوں، طاقت بحال ہو۔ آپ کی والدہ قریب لگی تو ان سے بھی سب سے پہلا آپ نے سوال یہ کیا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اس وقت تک والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ کہتی ہیں میرا بیٹا کچھ کھا لو، چلنے کے قابل ہو جاؤ گے تو اپنے محبوب کا پتہ کر لینا، مجھے تو خبر نہیں ہے کہ تمہارے دوست کا کیا حال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس تکلیف کی کیفیت میں اپنی والدہ سے فرماتی ہیں کہ ام جمیل کے گھر جاؤ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ فرمایا ان کے پاس جاؤ اور وہاں سے جا کر میرے آقا کے حال معلوم کر کے آؤ، اور ساتھ قسم اٹھا لی کہ جب تک مجھے میرے آقا کے حال کا پتہ نہیں چلے گا غذا کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، کسی مشروب کا ایک قطرہ ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرے محبوب کی خیریت کی خبر نہ ہو۔ والدہ اپنے بیٹے کی محبت میں چلی، حضرت ام جمیل کے گھر پہنچی، وہاں سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حالات ابتدا میں اتنے پختہ نہیں تھے۔ انہیں خبر تھی کہ جناب ابوبکر کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا کہ یہ پوچھ کر کفار کی طرف سے کوئی سازش نہ ہو۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے چلیں، میں خود تیرے ساتھ ابوبکر کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ چلی، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، جناب ابوبکر نے پھر زبان پہ پہلا جملہ یہی نکالا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ کی طرف دیکھ کے گویا اشارے سے کہتی ہے کہ آپ کی والدہ نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا یہ سن رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ان کی فکر نہ کریں، آپ بتائیں آقا کا کیا حال ہے۔ تو فوراً آپ بولی کہ آقا خیریت سے ہیں، جس طرح آپ جاننا چاہتے ہیں حضور محفوظ ہیں اور دار ارقم میں ہیں، ابھی کھایا پیا نہیں، بے ہوشی سے ہوش میں آئے، نڈھالی اور کمزوری انتہائی ہے، لیکن خواہش سنیں، تمنا سنیں جناب ابوبکر کی۔ فرماتے ہیں مجھے سہارا دے کر حضور کی خدمت میں لے چلو، جب تک آقا کا چہرہ وضحار نہیں دیکھوں گا مجھے غذا اچھی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں طرف سے سہارا دے کر حضور کی خدمت میں لایا گیا۔
پھر آقا کی حوصلہ افزائی اور محبت کا جواب محبت بھرا دیکھیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے اس غلام کو آتے ہوئے دیکھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آگے بڑھے اور پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ تسلی سے کہتے ہیں آقا کچھ نہیں، صرف ماتھا کچھ زخمی ہوا۔ حضور نے ماتھے پہ بوسہ دیا اور گلے سے لگایا، تسلی دی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھوک کا خیال رہا نہ پیاس کا خیال رہا۔ جب حضور مل گئے تو ساری تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو اسلام کے سب سے پہلے خطیب حضور کی ذات کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ حضور کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوتا تو جناب عمر نبی بن کر آتے۔ اس عظیم غلام جنہیں مراد رسول کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل میرے غلام عمر کو رب نے جو آسمانوں میں شانیں دی ہیں وہ شانیں تو بیان کرو۔ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، خطیب سدرۃ المنتہا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام عمر کو رب نے جو آسمانوں میں شانیں دی، جناب نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر مجھ جیسے خطیب کو عمر چاہیے، تب آپ کے غلام عمر کی شان کا بیان ہوگا۔ تو جن کے غلاموں کا مقام یہ ہے، اس آقا کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ 3 گودے ہیں جو حضور کا بستر بنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مقام صحابہ میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود غار ثور میں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود۔ حضور فرماتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا سر انور میری گود میں تھا، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی غلام ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا نعم عمر، ہاں میرے غلاموں میں عمر کا نام وہ نام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ام المؤمنین فوراً عرض کرتی ہیں این حسنات ابی بکر، حضور اتنی نیکیاں تو جناب عمر کی ہو گئی، میرے والد ابو بکر کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے بابا کی ایک نیکی غار بانی ایک طرف۔ تو جس جناب عمر کا مقام اور مرتبہ عظمت و رفعت اتنی ہے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی بنتے ہیں۔ تو فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت و قرب مصطفیٰ کی وجہ سے جو مقام ملا اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت کے ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور میرے غلام ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تب بھی میرے غلام ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ بن جانے کے بعد آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا میں کام کاج کرتا تھا، گھر کا جھاڑو برتن دھونا جو بھی ضروریات تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار میں گیا تو مجھ سے پہلے کوئی کام کر گیا تھا، میں نے کہا چلو کل سے ہی، کل آیا تو پھر کوئی کام پہلے کر گیا تھا۔ 2-3 دن جب اس طرح گزرے تو میں دن میں ہی آ کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون یہ کام کر جاتا ہے ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میرے آنے کے وقت سے پہلے میں نے دیکھا کہ جو ذات اس بڑھیا کے گھر کے کام کرنے کے لیے آئی وہ ذات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں پوچھا کہ کون ہے آج تم میں سے جس نے روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کی حضور میں روزے سے ہوں۔ فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، کون تم میں سے آج مریض کی عیادت کر کے آیا؟
جناب ابو بکر کھڑے ہوئے، حضور میں نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ جناب ابو بکر کھڑے ہوئے، حضور یہ سعادت مجھے ملی۔ حضور نے فرمایا جنازے میں کون حاضر ہو کے آیا؟ آپ کھڑے ہوئے کہ حضور مجھے یہ سعادت ملی۔ یہ مختلف نیکیوں کا حضور نے سوال کیا، ہر نیکی کے جواب میں جناب ابو بکر کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور یہ سعادت مجھے ملی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ نیکیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ کریم اسے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے 360 خصلتیں نیکیاں ایسی پیدا فرمائی ہے کہ کسی بندے میں ان میں سے ایک بھی آ جائے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا ان میں سے کچھ مجھ میں بھی ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ ساری کی ساری رب نے تجھ میں پیدا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سب سے پہلے غلام سفر و حضر کے ساتھی، حضور نے فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا، اور روضہ انور میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ رب کی جتنی رحمتیں حضور کے روضہ انور پہ داخل ہوتی ہیں ان سے خاص حصہ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ملتا ہے۔